خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کشمیری عوام کی آواز دبانے کے لیے جبری گمشدگیوں کو ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے پاکستان۔ سری نگر میر وائز اور دیگر حریت رہنماؤں کا مقبوضہ جموں اور کشمیر کی سنگین صورتحال پر اظہار تشویش۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر کاروانی ختم نبوت کی جانب سے بلا جواز گرفتاریوں کی مذمت۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی پر بات چیت کے لیے عمر عبداللہ نئی دہلی میں ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر شاخ کے وفد کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ ملاقات۔ آزاد حکومت ریاست جموں اور کشمیر کا یوم تاسیس آج شایع نشان طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش حالیہ مسلم کش فسادات میں پولیس کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ بھارت پوجا کے لیے مندر آنے والی خاتون کو ہندو پجاری نے جنسی ہوس کا نشانہ بنا ڈالا۔ بھارتی شہر بنگلورو شدید بارشوں نے تباہی مچا دی، عمارت گرنے سے 5 افراد ہلاک۔ پاکستان نے گردوارہ دربار سنگھ کرتارپور معاہدے میں مزید 5 برس کی توسیع کر دی۔ اسرائیلی بمباری ہاشم صفی الدین کی شہادت کی تصدیق، غزہ میں 74، لبنان میں 28 شہید۔ مزید فلسطینی طلباء کو سرکاری اخراجات پر مفت تعلیم دیں گے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کو بتایا ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھارتی حکام منظم طریقے سے جبری گمشدگیوں کو کشمیری عوام کی آواز دبانے کے لیے جبری ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن میں فرسٹ سیکرٹری سرفراز گوہر نے سماجی، انسانی اور ثقافتی مسائل پر جنرل اسمبلی کی 3rd کمیٹی میں جبری گمشدگیوں سے متعلق ورکنگ گروپ کے ساتھ مباحثے کے دوران کہا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کئی دہائیوں سے کشمیری عوام خوف و تشدد کے ماحول کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں جبری گمشدگیاں قابض بھارتی افواج کے جبر کی علامت بن چکی ہیں۔ انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 8000 سے زائد کشمیریوں کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 میں جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد مزید 15,000 کشمیری نوجوانوں کو جبری گمشدگوں کا نشانہ بنایا گیا، جس کے باعث خوف کی فضا میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستانی مندوب نے مزید کہا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اب تک ہزاروں اجتماعی گمنام قبریں دریافت ہو چکی ہیں۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ انتہائی کرب کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنماؤں نے سری نگر میں منعقدہ ایک اجلاس میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کی تازہ ترین صورتحال پر غور و خوض کیا۔ اجلاس میں میر وائز عمر فاروق، پروفیسر عبدالغنی بٹ، مسرور عباس انصاری اور بلال غنی لون شریک تھے۔ میر وائز عمر فاروق نے ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر اپنے ایک پوسٹ میں لکھا، 5 برسوں سے زائد عرصے کے بعد ساتھیوں کے ساتھ ملاقات پر انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ ہمارے کچھ ساتھی ابھی بھی قید میں ہیں، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ اجلاس میر وائز کی رہائش گاہ پر ہوا، جس کی میر وائز نے ایک تصویر بھی شیئر کی۔ اجلاس میں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جاری قتل و غارت، چھاپوں اور بلا جواز گرفتاریوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ مودی حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 میں مقبوضہ جموں اور کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد یہ میر وائز اور دیگر حریت رہنماؤں کی پہلی ملاقات تھی۔ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کاروانی ختم نبوت انٹرنیشنل نے بلا جواز گرفتاریوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کاروانی ختم نبوت انٹرنیشنل کے سربراہ مولانا مفتی مدثر احمد قادری نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں غیر قانونی گرفتاریوں کو انتقام گیری قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ 5 اگست 2019 سے مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت حریت رہنماؤں، کارکنوں، نوجوانوں اور خواتین سمیت ہزاروں کشمیری جیلوں میں بند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میر وائز عمر فاروق کو بھی وقتاً فوقتاً گھر میں قید کر کے نماز جمعہ کی ادائیگی سے روک دیا جاتا ہے، جبکہ مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، نعیم احمد خان، عائشہ اندرابی، ڈاکٹر عبدالحمید فیاض، ظفر اکبر بٹ، ایڈوکیٹ میاں عبدالقیوم، ایڈوکیٹ زاہد علی، ایڈوکیٹ شاہد الاسلام، ایاز اکبر، پیر سیف اللہ، راجہ معراج الدین کلوال، سید شاہد یوسف، سید شکیل یوسف، امیر حمزہ، مولوی ناصر، ٹیکا خان، فہمیدہ صوفی، ناہیدہ نسرین اور دیگر جھوٹے مقدمات میں برسا برس سے جیلوں میں بند ہیں۔ مفتی مدثر احمد قادری نے کہا کہ ظلم و جبر کی کارروائیوں سے کشمیری عوام کی جائز آواز کو دبانے کی پالیسی ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں بھارتی فوجوں کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور
वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकातों में जम्मू और कश्मीर की रियासती शनाख्त की बहाली का मामला उठाएंगे। उमर अब्दुल्ला गुज़श्ता रोज भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज ही भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात की है, जबकि मोदी से आज उनकी मुलाकात होगी। तवक्को है कि उमर अब्दुल्ला हाल ही में अपनी काबीना की तरफ से मंजूर की गई करारदाद को मुलाकात में भारतीय वज़ीर अमित शाह और मोदी को पेश करेंगे, जिसमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया गया है। ये मकबूजा जम्मू और कश्मीर का दूसरी मरतबा वज़ारत आला का मनसब संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला की नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ पहली मुलाकात होगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आजाद जम्मू व कश्मीर शाह के वफ्द ने कराची में वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह के साथ मुलाकात की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आजाद जम्मू व कश्मीर शाह के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद असफी की क़यादत में वफ्द ने वज़ीर आला सिंध के साथ मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कश्मीरी अवाम की हमेशा हर महाज पर मदद करने पर हम पीपल्स पार्टी के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम जुल्फ़िकार अली भट्टू, बेनज़ीर भट्टू, आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भट्टू ज़रदारी के तहरीक आज़ादी कश्मीर के तई खदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के बारे में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर जोर दिया है ताकि मजलूम कश्मीरी अवाम के साथ कौमी यकजहती का भरपूर मुजाहरा किया जा सके। गुलाम मोहम्मद सफ़ी ने कहा कि भारत तहरीक आज़ादी कश्मीर को दुनिया की नज़रों से ओझल रखना चाहता है, ताहम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आलमी ऐवानों में तनाज़े जम्मू और कश्मीर को उजागर करना चाहती है। हुर्रियत रहनुमा ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आईन में मसले कश्मीर का खुसूसी तौर पर जिक्र मौजूद है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तनाज़े कश्मीर के हल पर अपनी तमाम तवानायां सर्फ करे। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने 27 अक्टूबर यौम सियाह के मौके पर कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत और अवाम जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर में हमेशा कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं और भारतीय जुल्म जबर के खिलाफ कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादत की हिमायत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम जुल्फ़िकार अली भट्टू के तनाज़े कश्मीर के मिशन को जारी रखने का इरादा करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसले कश्मीर की वजह से ही मर्ज वजूद में आई है। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आज़ादी हमारे ईमान का जुज है। 27 अक्टूबर यौम सियाह कश्मीर को भरपूर अंदाज में कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर मनाएंगे। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भट्टू ने ओआईसी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बतौर मुबस्सिर ग्रुप में शामिल करवाया था। उन्होंने कहा कि बिलावल भट्टू ज़रदारी ने मसले कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया है। उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर सिर्फ कश्मीरी अवाम का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान का मसला है। दरियास्ता कराची में मुक़ीम कश्मीरी मुहाजिरीन नुमाइंदगान ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू व कश्मीर शाह के वफ्द के साथ मुलाकात की। मुहाजिरीन नुमाइंदों ने 27 अक्टूबर को यौम सियाह की रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की यकीन दहानी कराई। मुहाजिरीन नुमाइंदा वफ्द में मुफ्ती इरफान इकबाल, अली मोहम्मद, गुलाम अहमद लोन, शब्बीर अहमद, फयाज अहमद मलिक, फ़खर अब्बास और गुलाम मुहिद्दीन शामिल थे। आज़ाद जम्मू व कश्मीर के क़याम को 77 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में आज 24 अक्टूबर को रियासत भर में परचम कुशाई और यौम तासीस की दीगर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। कंट्रोल लाइन की दोनों जानिब और दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरी भी आज़ाद कश्मीर के 77वें यौम तासीस को शाया निशान अंदाज में मना रहे हैं। 24 अक्टूबर 1947 में आज़ाद जम्मू और कश्मीर एक आज़ाद रियासत बनी। ये दिन कश्मीरी अवाम की हक खुद इरादत की जद्दोजहद की अलामत है। ये दिन आज़ाद जम्मू और कश्मीर के तमाम इलाकों में रिवायती जोश व जज्बे से मनाया जाता है। ये दिन गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क़यादत में कायम होने वाली पहली इनकलाबी हुकूमत की यादगार है। सरदार इब्राहिम ने 1947 में मकबूजा जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक की करारदाद मंजूर की, जो एक अहम तारीखी लम्हा था। आज़ाद जम्मू और कश्मीर का इलाका जाबिर डोगरा हुक्मरानों से ज़मीन के बेटों ने आज़ाद करवाया, जो उनकी कुर्बानियों का समर है। ये एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत है जिसका अपना सदर, वज़ीर आज़म और परचम है, जो अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करती है। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमत ने खुद को एक जंगी कौंसल के तौर पर पेश किया है, जिसका मकसद मकबूजा जम्मू और कश्मीर को भारत के नाजायज कब्जे से आज़ाद कराना है। हुकूमत पाकिस्तान की सिफारती हिमायत के साथ आज़ाद जम्मू व कश्मीर की हुकूमत बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद का हिस्सा है। बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के मुताबिक मकबूजा जम्मू और कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है और भारत इसकी हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आज़ादी के शुहदा और हीरोज़ को कभी नहीं बुलाया जाएगा और पाकिस्तान हमेशा उनके हक की हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तान मसले कश्मीर को अपनी शहरक समझता है और यही वजह है कि ये पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का हिस्सा है। आज मसाजिद में पाकिस्तान की खुशहाली और मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जल्द आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। रियासत के तमाम ज़िली हेडक्वार्टर्स पर खुसूसी तकरीबात, परचम कुशाई और दुआया तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। शुहदा और हीरोज़ को खराज
تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کا قومی دن ثقافتی اور سیاسی دونوں لحاظ سے اہم ہے، کیونکہ یہ آج کے دن آزاد جموں اور کشمیر حکومت کے قیام کی یاد مناتا ہے۔ یہ اقدام مقامی کشمیریوں کے تعاون اور کامیابیوں کی ایک لازمی شناخت کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر بہرائچ میں ہونے والی حالیہ مسلم کش فسادات میں بھارتی پولیس کے ملوث ہونے کا چونکا دینے والا انکشاف ہوا ہے۔ 2 ہندو نوجوانوں سبوری مشرا اور پریم مشرا نے تشدد میں حصہ لینے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے انہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے اور ان کی املاک تباہ کرنے کے لیے 2 گھنٹوں کا وقت دیا تھا۔ یہ فسادات 14 اکتوبر کو پھوٹ پڑے تھے۔ ہندو روزنامہ دینک بھاسکر نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ سینکڑوں مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں پر حملہ کیا گیا۔ فسادیوں نے مسلمانوں کی املاک نظر آتش کی اور گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ تقریباً 30 موٹر سائیکلیں بھی جلا دی گئیں۔ بھارت میں خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ تازہ واقعے میں مندر میں پوجا کے لیے آنے والی ایک خاتون کو ہندو پجاری نے آبرو ریزی کا نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی ریاست راجستھان کے ضلع سکر میں مندر آنے والی خاتون کو ہندو پجاری نے پرساد میں نشہ آور دوا ملا کر کھلانے کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ خاتون نے پجاری کے خلاف مقدمہ درج کرایا ہے، جس کے بعد پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہندو پجاری بابا بالک ناتھ نے انتہائی ہوشیاری سے پوجا کے لیے آنے والی ایک خاتون سے جان پہچان بنا لی اور خاندان کے مسائل حل کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے اسے اپنے اعتماد میں لے لیا۔ پجاری نے خاتون کو اعتماد لینے کے بعد کہا کہ پرساد کھانے سے مسائل حل ہوں گے۔ اس نے پرساد میں نشہ آور دوا ملا کر خاتون کو کھلا دی، جس کے بعد پجاری نے خاتون کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق مذکورہ واقعہ رواں برس اپریل میں پیش آیا تھا۔ آبرو ریزی کے شرمناک واقعے کی پجاری کے ڈرائیور نے کیمرے میں ریکارڈنگ بھی کر لی تھی۔ خاتون کو جب ریکارڈنگ کے حوالے سے معلوم ہوا تو اس نے پولیس سے شکایت کرنے کی دھمکی دی، جس پر ملزم نے خاتون سے کہا کہ اگر وہ شکایت کرے گی تو ویڈیو وائرل کر دے گا، جس پر خاتون نے پولیس سے رابطہ کیا۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے شہر بنگلورو میں شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ بارشوں کے باعث شہر کے متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور بارش کی وجہ سے ایک زیر تعمیر عمارت گرنے سے 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بنگلورو میں طوفانی بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے۔ عمارت گرنے کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 16 افراد ملبے تلے دب گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ طوفانی ہواؤں سے کئی درخت اور بجلی کھمبے گر گئے ہیں۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے، جبکہ بیشتر علاقوں میں بجلی منقطع ہے اور پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی ہے۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ گردوارہ دربار سنگھ کرتارپور معاہدے میں مزید 5 برسوں کی توسیع کر دی ہے۔ پاکستانی دفتری خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان معاہدے پر 24 اکتوبر 2019 میں 5 برس کی مدت کے لیے دستخط کیے گئے تھے، جس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے میں توسیع پاکستان کی طرف سے مذہبی ہم آہنگی اور امن کو فروغ دینے کا مظہر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے کے تحت بھارت سے دربار سنگھ کرتارپور آنے والے یاتریوں کو ویزا فری انٹری کی سہولت میسر ہے۔ ترجمان پاکستانی دفتری خارجہ نے کہا کہ پاکستان کرتارپور راہداری کو امید کی راہداری قرار دیتا ہے اور اس کے ذریعے سکھ یاتریوں کی برسوں پرانی خواہش پایا تکمیل تک پہنچی تھی۔ کرتارپور راہداری سکھ برادری کی ان کی سب سے زیادہ قابل احترام مذہبی مقامات میں سے ایک تک رسائی کی دیرینہ خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ یہ پاکستان کی جانب سے مذہبی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی اہمیت کے اعتراف کی عکاسی کرتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان نے ایک تاریخی اقدام کے طور پر سکھ مت کے بانی بابا گرو نانک کے 550ویں جنم دن پر سکھ یاتریوں کے لیے کرتارپور راہداری کھولی تھی۔ حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین ہاشم صفی الدین کی اسرائیلی حملے میں شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ غزہ میں 74 جبکہ لبنان میں 28 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی شہر حیفا میں فوجی اڈے پر خودکش ڈرونوں سے حملہ۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق لبنان میں جھڑپوں میں 22 صہیونی فوجی زخمی ہوئے۔ القسام بریگیڈز کے بھی جوابی وار اسرائیلی فوجی ٹینک اور بلڈوزر تباہ کر دیے۔ القسام کے مطابق انہوں نے اسرائیلی فوجوں کو بھی نشانہ بنایا۔ شمالی غزہ کے محصور زدہ علاقہ جبالیہ سے اسرائیلی فوجوں نے مزید 20,000 فلسطینیوں کو زبردستی علاقے سے نکال دیا ہے۔ اس علاقے کا گزشتہ 20 روز سے محاصرہ جاری ہے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے پاکستان میں فلسطینی طلباء کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزید فلسطینی طلباء کو سرکاری اخراجات پر مفت تعلیم دی جائے گی۔ پاکستان فلسطینی طلباء کا دوسرا گھر ہے، کھلے دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ 145 طالب علم پاکستان پہنچ چکے ہیں، مزید کی مختلف شہروں میں میزبانی کریں گے۔ عالمی برادری غزہ میں اسرائیلی افواج کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی اور جنگ بندی کرانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ پاکستان کے عوام مشکل کی گھڑی میں فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ غزہ اور فلسطین کے لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔
گے۔ ان خیالات کا اظہار میاں شہباز شریف نے گزشتہ روز پاکستانی میڈیکل یونیورسٹیوں اور کالجوں میں زیر تعلیم فلسطینی طلباء و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ غزہ کے ذہین طلباء سے خطاب کرنا اعزاز کی بات ہے۔ پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے، کھلے دل سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے مصائب سے پاکستان سمیت پوری دنیا آگاہ ہے اور اس میں روز بروز شدت آ رہی ہے۔ فلسطین میں صہیونی افواج کی جانب سے بہیمانہ مظالم جاری ہیں، جس میں اب تک 43,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ہزاروں بچوں کو ان کی ماؤں کی گود میں شہید کیا گیا، کئی شہر نیست و نابود کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری ابھی تک صرف قراردادیں، تقریریں اور وعدے کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل، عالمی عدالت انصاف سمیت کسی بین الاقوامی فورم نے جنگ بندی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنی انسانی تباہی نہیں ہوئی۔